بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کی موجودہ صورتحال انتہائی ناگفتہ بہ ہے اور کسی بھی ملک کی مضبوطی، اس کا استحکام، اس کی قوت اصل میں معیشت پر منحصر ہوتی ہے۔ اگر کسی ملک کی معیشت مضبوط ہے تو وہ ملک مضبوط ہے۔ ہمارے ملک کا معاشی نظام بگڑ چکا ہے، ہمارے ملک کی اکانومی انتہائی ناگفتہ بہ صورتحال میں ہے، اور آپ یہ سمجھ لیں کہ ہماری معیشت جو ہے وہ ICU میں پڑی ہوئی ہے، یعنی اس کی صورتحال انتہائی قابل افسوس ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے سیاستدان باہمی طور پر کسی بھی اتفاق رائے کے قائل نہیں رہے، وہ کسی بھی نقطے پر متفق نہیں ہوتے اور ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں لگے ہوئے ہیں۔ ہمارے سیاسی منظرنامے پر دو دھڑے ہیں، ایک طرف پیپل ڈیموکریٹک موومنٹ ہے یعنی PDM، اور دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف یعنی PTI ہے۔ PTI کا موقف یہ ہے کہ فوری طور پر الیکشن کروا دیے جائیں، ملک کے سارے مسائل کا حل یہی ہے کہ فوری الیکشن ہو، جبکہ PDM والے اس نقطہ نظر کے شدید مخالف ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب تک ملک کی معیشت درست نہیں ہوگی اور ملک میں جب تک سیاسی استحکام پیدا نہیں ہوگا اور معاشی استحکام پیدا نہیں ہوگا، اس وقت تک الیکشن نہیں کروائے جا سکتے اور حکومت اپنی آئینی مدت پوری کرے گی۔ اب یہ دو انتہائی صورتحال ہیں، ایک طرف PTI والے وہ بھی انتہا کی صورتحال اختیار کر رہے ہیں اور دوسری طرف PDM والے بھی انتہا کی صورتحال اختیار کر رہے ہیں۔ ان دونوں کے رویے جو ہے وہ ایکسٹریمزم کے رویے ہیں، ایکسٹریم پوائنٹ پہ پہنچے ہوئے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کا موقف کہ الیکشن فوری کروائے جائیں، اس کے پیچھے ان کا موقف یہ ہے کہ 22 کروڑ عوام ان کے ساتھ ہیں، اور آج اگر الیکشن ہو جاتے ہیں تو سارے کے سارے ووٹ ان کو پڑیں گے اور وہ 2/3 اکثریت سے زیادہ ووٹ لے کر دوبارہ حکومت بنا لیں گے اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان دوبارہ ایوان اقتدار میں پہنچ جائیں گے۔ دوسری طرف PDM والے جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم فوری الیکشن کروا لیں گے تو اس کے نتائج ان کے لیے بہتر نہیں ہوں گے، مثبت نتائج نہیں نکلیں گے، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایسا کام کیا جائے، کچھ نہ کچھ ریلیف عوام کو دیا جائے، کوئی معاشی صورتحال کو بہتر کر لیا جائے، جس کے نتیجے میں وہ عوام میں کوئی نہ کوئی موقف، کوئی نہ کوئی دلیل لے کر جائیں اور عوام کو بتائیں کہ ہم نے پاکستان کے لیے اور عوام کے لیے یہ کیا اور عوام کو یہ ریلیف دیا، چنانچہ ہمیں ووٹ دیں، اور اس صورت میں انہیں ووٹ مل سکتے ہیں اور وہ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ دوسری طرف IMF جو ہے وہ یہ بار بار کہہ رہا ہے کہ پاکستان کی معاشی صورتحال انتہائی مخدوش ہے اور پاکستان کی جو حکومت ہے اس کو سخت فیصلے کرنے پڑیں گے۔ چنانچہ دیکھا جائے تو پاکستان کی صورتحال معاشی لحاظ سے انتہائی ابتر ہے، مگر ہمارے سیاستدان جو ہیں وہ معاشی طور پر کسی میثاق پر بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، کسی میثاق کو سائن کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس وقت ضرورت میثاق معیشت کی ہے کہ ہم چارٹر آف اکانومی کو سائن کریں اور ایک معاشی طور پر اتفاق رائے پیدا کریں اور مل کر پاکستان کو معاشی بحران سے نکالیں اور پاکستان کے عوام کے لیے ریلیف کا اہتمام کریں اور پاکستان کے جو عوام ہیں ان کے لیے زندگی کو آسان کریں۔ دونوں جماعتوں کو، دونوں دھڑوں کا نقطہ نظر اپنی اپنی سیاست کو بچانا، اپنا سیاسی سروائیول ہے، اور دونوں جماعتیں مکمل طور پر اپنے اپنے مفادات کی جنگ لڑ رہی ہیں۔ اگر ان میں سے کسی کو پوچھیں کہ جناب پاکستان کی معاشی صورتحال کا حل کیا ہے، تو اس کا جواب دونوں کے پاس نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایک دوسرے پر الزام لگاتے ہیں، بلیم گیم کرتے ہیں اور
پی ڈی ایم والے یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی حکومت 3.5 سالہ دور اقتدار میں پاکستان کی معاشی صورتحال کا بیڑا غرق کر گئی ہے، اور IMF کے ساتھ جو معاہدات کر کے گئی ہے وہ پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق کرنے کے لیے کافی تھے، اور یہ سارے کے سارے جو معاہدے ہیں یہ انہوں نے کیے، جس کے نتائج ہم بھگت رہے ہیں، اور پاکستان کی معاشی صورتحال خراب ہو گئی۔ پی ڈی ایم والے جو حکومت کر رہے ہیں وہ لوگوں کو تسلیاں بھی دے رہے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ طفل تسلیاں ہیں۔ ہمیں تو کوئی صورتحال دکھائی نہیں دیتی کہ عن قریب پاکستان کی جو معاشی صورتحال وہ درست ہو جائے اور لوگوں کو کچھ سکھ کا سانس ملے۔ ادھر پی ٹی آئی والے ان کو دیکھیں تو وہ ان کو کام کرنے سے روک رہے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ پی ڈی ایم والے کوئی ریلیف لے آئیں، کوئی کہیں سے کوئی پیسے لے آئیں، کہیں سے کوئی ایسا کوئی اقدام کر لیں، کوئی صورتحال کوئی درست کر لیں اور وہ عوام میں چلے جائیں، اور یہ نہ ہو کہ عمران خان کی مقبولیت کم ہو جائے، پی ٹی آئی کو ووٹ نہ ملیں یا پی ٹی آئی کو کم ووٹ ملیں، اور یہ پی ڈی ایم والے جو ہیں دوبارہ سے الیکشن جیت کر پھر دوبارہ اقتدار میں آ جائیں۔ اصل جھگڑا یعنی لڑائی جو ہے وہ ساری کی ساری کرسی کی لڑائی ہے۔ یہ وار آف چیئر ہے، اور یہ وار آف پاور ہے، پاور کی جنگ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس قسم کے رویے کو ترک کر دینا چاہیے۔ اگر یہ دونوں دھڑے محب وطن ہیں، حب الوطنی کا جذبہ رکھتے ہیں، تو خدا را وہ میثاق معیشت کی طرف لوٹ کر آئیں، میثاق معیشت کریں، پاکستان کے استحکام کے لیے کام کریں، پاکستان کی معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے کام کریں۔ وہ یہ بھول رہے ہیں کہ اگر پاکستان ڈیفالٹ کر گیا، پاکستان کے استحکام کو کسی کی نظر لگ گئی اور پاکستان کی معیشت ختم ہو گئی، پاکستان معاشی طور پر مفلوج ہو کر رہ گیا، تو ان کی سیاست دھری کی دھری رہ جائے گی۔ ان کی جو ساری کی ساری جو لڑائی ہے سیاست کی، طاقت کے لیے، قوت کے لیے، اختیار کے لیے، حکومت کے لیے، وہ ساری کی ساری دھری رہ جائے گی۔ کوئی تو ہو جو اس بات پر غور کرے، اور یہ دونوں دھڑے اپنی اپنی جو ضد ہے، جو ہٹ دھرمی ہے، اس کو چھوڑیں اور ایک ٹیبل پر بیٹھ جائیں، اور ٹیبل پر بیٹھ کر کسی نتیجے پر پہنچیں، کسی مثبت نتیجے پر پہنچیں، کوئی ایسا میثاق کریں جس پر دونوں قائم رہیں اور پاکستان کو ترقی کی طرف لے کر جائیں، اور یہ رویہ چھوڑ دیں کہ میں اقتدار میں آنا چاہتا ہوں، میں اقتدار میں آؤں گا، اور دوسرے کہیں کہ ہم اقتدار میں آئیں گے۔ یہ دونوں جو اقتدار کی ہوس اور اقتدار کی جو حرص و لالچ ہے، اس کو کچھ دیر کے لیے ختم کریں، اور پاکستان کے لیے بھی سوچیں۔ جس گھر میں آپ نے سیاست کرنی ہے وہ گھر پاکستان ہے، اگر یہ گھر ہی باقی نہ رہا تو آپ کس کام کے، اور آپ کی سیاست کس کام کی؟ پھر وہ وقت آ جائے گا کہ تم سب لوگ مٹ جاؤ گے، اور تمہاری سیاست بھی دھری کی دھری رہ جائے گی، اور تم کبھی اقتدار میں نہیں آ سکو گے، کیونکہ پاکستان قائم رہے گا تو تمہاری سیاست بھی قائم رہے گی، پاکستان کی معاشی صورتحال بہتر ہوگی تو تم لوگ بھی سیاست کر سکو گے۔ یہ دونوں دھڑے خدا کے لیے اپنی اپنی جو انتہائی سوچ ہے اس کو ختم کریں، اور اپنی شدت پسندی کو اور انتہا پسندی کو ختم کریں، اور یہ سیاسی انتہا پسندی جو ہے اس کو دفن کر کے حب الوطنی کے تحت آپس میں ملیں، آپس میں مل بیٹھ جائیں، اور مل بیٹھ کر معاملے کو طے کریں۔